بسم اللہ والحمد للہ اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ مطلب آپ ذرا تصور کریں کہ کوئی ہمیں ایک بلینک چیک دے دے اور بدلے میں نہ کوئی شکریہ چاہے اور نہ ہی کوئی احسان جتائے۔ ہاں، یہ تو عام دنیا میں بالکل ناممکن لگتا ہے۔ کوئی مستقبل میں کسی وفاداری کی امید بھی نہ رکھے۔ بالکل ایسا انسانوں میں تو نہیں ہوتا، لیکن آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے کا موضوع بالکل یہی ہے۔ آج ہم مل کر کائنات کی اس واحد ہستی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے ایک بے حد خوبصورت اور جلال والے نام یعنی الوہاب کے گرد گھومتا ہے۔ الوہاب یعنی بے تحاشا اور لامحدود عطا کرنے والا۔ جی، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ یہ محض ایک نام نہیں ہے نا، بلکہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو انسان کے سوچنے کے زاویے کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ میں بالکل اتفاق کرتی ہوں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی گہرائی میں اترنا واقعی روح کے دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر ہم اس نام کی بنیاد اور لغوی معنی پر غور کریں، جیسا کہ علماء لغت جوہری اور ابن فارس نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا معنی بیان کیا اس کا؟ انہوں نے کہا ہے کہ لفظ وہب کا مطلب ہے کسی کو کوئی چیز دینا، لیکن دیکھیں یہ کوئی عام لین دین نہیں ہے۔ اس کی انفرادیت اس بات میں ہے کہ یہ عطا عن ظہر ید من غیر استصابہ ہے، یعنی بغیر کسی صلے کے؟ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب ہے کسی کو اس طرح عطا کرنا کہ بدلے میں کسی بھی قسم کی کوئی امید یا کسی صلے کی توقع سرے سے موجود ہی نہ ہو، مطلب خالصتاً صرف اور صرف دینے کے لیے دینا۔ چلیں اس پر تفصیل سے غور کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم انسانی تحائف اور اللہ کے تحائف کا موازنہ کرتے ہیں نا تو ایک بہت بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ ہاں، وہ فرق کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ہم انسان جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو لاشعوری طور پر ہی صحیح ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل کو یہ شخص بھی ہمارے کام آئے گا، یا کم از کم محفل میں ہماری سخاوت کی تعریف تو کرے گا نا۔ ہماری عطاؤں میں بھی ایک طرح کی تجارت چھپی ہوتی ہے۔ اپنی اس انسانی خود غرضی پر تو میں بس شرمندگی سے استغفر اللہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ انسان کا یہ تجارتی رویہ ہی اسے الوہاب کی بے لوث عطا کو سمجھنے سے باز رکھتا ہے۔ خیر، اس معنی کو سمجھنے کے بعد یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن اور سنت میں یہ نام کن مقامات پر آیا ہے۔ جی، قرآن میں اس کا ذکر کہاں کہاں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کا یہ نام الوہاب 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایک دفعہ سورہ آل عمران کی آیت 8 میں اور 2 مرتبہ سورہ صاد کی آیات 9 اور 35 میں۔ اور احادیث میں؟ احادیث میں بھی اس کا ذکر بڑی اہمیت کے ساتھ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدین کی ایک دعا تھی جس کے آخر میں وہ اللہ کو بطور خاص الوہاب کہہ کر پکارتے تھے۔ ارے واہ! اور ایک اور روایت سلمہ بن الاقویٰ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اپنی دعاؤں کا آغاز ان الفاظ سے کرتے سنا: سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب۔ سبحان اللہ۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم بڑے علماء اکرام جیسے امام طبری، خطابی، حلیمی، سعدی اور ابن قیم کے اقوال پڑھتے ہیں نا تو وہ سب ایک بات پر متفق ہیں۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس نام کا مطلب وہ ذات ہے جس کی عطائیں کسی استحقاق مطلب ڈیزرونگنس کی بنا پر نہیں ہوتی۔ یعنی ہم اس کے حقدار نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں۔ ہم اپنی چند سجدوں کی بنیاد پر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ امام خطابی کے الفاظ میں وہ بغیر ثواب اور بدلے کے عطا کرتا ہے۔ یہ بات واقعی انسان کے اندر تک اتر جانے والی ہے۔ ہم تو ناحق سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ہمیں حقدار بنا دیتی۔ ذرا رات کی اس دعا کا تصور کریں جو آپ نے بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معصوم ہستی رات کو جاگ کر معافی مانگتے تھے۔ جی، وہ رو رو کر بخشش مانگتے تھے۔ اور میں جب اپنی بے حسی کو دیکھتا ہوں تو بے اختیار میری زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے۔ ہم سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر بھی مطمئن سوتے ہیں، اور وہ ہمیں روز ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں سمجھنا ہے کہ الوہاب کی یہ عطائیں دراصل ہیں کیا۔ علماء کرام نے ان لامحدود انعامات کو سمجھنے کے لیے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: دینی ہبات اور دنیاوی ہبات۔ تو اگر ہم پہلے دینی عطاؤں کی بات کریں تو اس کی سب سے اعلیٰ شکل کیا ہو سکتی ہے؟ دینی ہبات میں سب سے عظیم عطا نبوت کی ہے۔ جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو نبوت دی، اور قریش مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بڑا حسد ہوا تھا نا۔
ہاں، وہ کہتے تھے کہ یہ کسی سردار کو کیوں نہیں ملی؟ بالکل. تو اللہ نے انہیں سورہ صاد میں جواب دیا کہ کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو العزیز اور الوہاب ہے؟ یعنی یہ اللہ کی دین ہے، الوہاب جسے چاہے دے. اس کے بعد دوسری ہبہ ہدایت کی ہے. ہدایت بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ جی، اور ہدایت بھی دو طرح کی ہے، ایک دلالت کی یعنی صحیح راستے کی پہچان، اور دوسری توفیق کی یعنی اس راستے پر چلنے کی ہمت، اور تیسری اہم ترین دینی ہبہ نیک بھائی یا دوست کا ملنا ہے۔ اچھا، نیک بھائی کی سب سے طاقتور مثال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے نا؟ 100% درست۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی مانگ کی۔ اللہ نے رحمت سے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر انہیں عطا کیا۔ یہ کتنی شاندار سفارش تھی! یہاں اصل دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اگر ہم ان دینی عطاؤں کو دنیاوی عطاؤں کے ساتھ ملا کر دیکھیں نا تو ایک حیرت انگیز توازن ملتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف ایک نیک مشورہ دینے والا دوست ملا ہے اور دوسری طرف دنیاوی عطاؤں میں ہمارا مدافعتی نظام۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے! مطلب ہمارے جسم کے سفید خلیے جو ہر وقت ہمیں خطرناک بیماریوں سے بچاتے ہیں، یہ دونوں بظاہر بالکل مختلف دنیائیں ہیں، لیکن یہ دونوں تحائف ایک ہی ذات یعنی الوہاب کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ واقعی اس سارے فلسفے کا نچوڑ ہے، اور اگر دنیاوی ہبات کی فہرست دیکھیں تو وہ بہت طویل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ زندگی بظاہر خود ایک عطا ہے، پھر عافیت جس کا آپ نے ذکر کیا، صحت کا برقرار رہنا بہت بڑی عطا ہے، ہم تب تک قدر نہیں کرتے جب تک بیمار نہ پڑ جائیں۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ نیک شریک حیات اور اولاد، زکریا، داؤد اور ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جنہیں بڑھاپے میں اولاد ملی کیونکہ الوہاب کے خزانوں میں ظاہری اسباب کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور جو اچانک مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری زندگی سے، بے شک وہ بھی اسی کی عطا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال دیکھیں، شدید آزمائش آئی، مال اور صحت سب چلا گیا، لیکن الوہاب نے مصیبت کو ٹالا اور سب کچھ دوگنا کر کے واپس عطا کیا۔ اور ایک اور بڑی عطا بادشاہت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بڑی منفرد بادشاہت مانگی تھی، لیکن اس میں ایک گہرا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ سورہ صاد میں سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت مانگنے سے پہلے کہا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی، یعنی پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، پھر ملک مانگا۔ یہ نکتہ تو سیدھا دل پہ لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر کچھ مانگنے سے پہلے مغفرت مانگتے ہیں، اور ہم عام انسان سیدھا مطالبات کی فہرست لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں تو سب سے پہلے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ میں پورے شعور کے ساتھ اس بات پر استغفر اللہ کہتا ہوں کہ ہم اکثر معافی مانگنا بھول جاتے ہیں۔ اور در حقیقت یہی معافی اور شکر نعمتوں کی حفاظت کا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ جب اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں محفوظ کیسے رکھا جائے۔ ہاں، کیونکہ نعمت کا مل جانا جتنا بڑا انعام ہے، اسے کھو دینا اتنی بڑی آزمائش ہے۔ شکر سے ہی حفاظت ہو سکتی ہے نا، اور شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں، محض زبان کی حرکت شکر نہیں ہے۔ علماء کرام نے شکر کے 5 ستون بتائے ہیں، انہیں ایک انجن کے 5 گیئر سمجھ لیں۔ پہلا ستون ہے خشوع، یعنی دل میں مکمل عاجزی۔ دوسرا ہے محبت، اس ذات سے جو آپ کو بلا مانگے عطا کر رہی ہے۔ تیسرا اعتراف کہ یہ میری قابلیت نہیں، اس کی عطا ہے۔ اور باقی دو؟ مت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ اگر ایک گیئر بھی ٹوٹا تو شکر ناقص ہے۔ مطلب ایک سوراخ والی بالٹی کی طرح الوہاب اوپر سے نعمتیں ڈیل رہا ہے، پانی کی طرح صحت اور رزق برسا رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی ناشکری اور گناہوں سے بالٹی میں سوراخ کر دیے۔ خامی الوہاب کی عطا میں نہیں، ہماری بالٹی کے سوراخوں میں ہے۔ کتنی حقیقت پسندانہ تشبیہ ہے یہ۔ گناہ اور کفران نعمت کی وجہ سے ہی نعمتیں چھنتی ہیں۔ قرآن میں قوم سبا کی مثال ہے۔ ان کے پاس 2 شاندار باغات تھے، رزق تھا، لیکن ناشکری کی تو الوہاب نے نعمتیں واپس لے لیں، باغات ویران ہو گئے۔ اسی طرح ایک بستی کی مثال ہے جسے ان کی ناشکری پر بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا گیا۔ یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے وہ دعا یاد آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحور بعد الکور، یعنی نعمت کے بڑھنے کے بعد چھن جانے سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی نعمت ہم سے چھن جائے۔
اس لرزش کے احساس کے ساتھ میں شدت سے استغفر اللہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ دی ہوئی نعمتیں دور نہ کرے۔ آمین۔ یہ ایک فطری خوف ہے، لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جو بہت گہرا ہے۔ اگر کبھی ہم سے کوئی نعمت لے لی جائے یا مصیبت آ جائے تو کیا اس کا مطلب ہمیشہ یہی ہے کہ الوہاب ناراض ہو گیا؟ کیا منزہ ذات کا روک لینا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے؟ تو اس سب کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہم انسان تو کسی بھی چیز کے چھن جانے کو رب کی ناراضگی ہی سمجھتے ہیں۔ ہم روتے ہیں اور شکوے کرتے ہیں۔ اصل یہ ہماری فہم کی کمی ہے۔ الوہاب کا روک لینا بھی دراصل عطا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اگر میں کسی کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں چھین لوں اور وہ صبر کرے تو بدلے میں جنت ہے۔ بینائی کا جانا دنیاوی نقصان ہے، لیکن ابدی لحاظ سے جنت کا ٹکٹ ہے۔ اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ وہ واقعہ جب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی جان لی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ بالکل، لیکن پردے کے پیچھے حقیقت کیا تھی؟ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس بچے کے والدین نیک تھے اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بڑا ہو کر کفر سے والدین کو گمراہ کر دے گا۔ اس لیے الوہاب نے وقتی نعمت واپس لے کر بہتر بچہ عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر نقصان تھا، لیکن باطن میں ان کے دین کی حفاظت تھی۔ یعنی ہم انسانوں کے لیے کسی نقصان کو انعام سمجھنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا؟ ہم جاب چھوٹنے پر روتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے واللہ یحب الصابرین۔ عین ممکن ہے الوہاب نے کوئی بڑی خیر چھپائی ہو، ہم بس فلم کا ایک سین دیکھ کر پوری کہانی کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ میں بالکل یہی سمجھتی ہوں۔ انسان محدود سوچ کی وجہ سے اللہ کی حکمتوں پر سوال اٹھا بیٹھتا ہے۔ یہ واقعی ہماری کمزوری ہے۔ ہم اپنے خالق کی حکمت پر شک کرتے ہیں۔ اپنی اس نادانی اور جلد بازی کا اعتراف کرتے ہوئے میں استغفر اللہ کہتا ہوں کہ ہم بنا سوچے سمجھے اس ذات کی تدبیر پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق دے۔ اب اگر ہم اسے تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو ایک عملی پہلو آتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی عطا ملی ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ مطلب جو نعمت ملی ہے اسے دوسروں میں بانٹنا، اس کی زکوٰۃ دینا۔ جی ہاں، الوہاب پر ایمان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان خود بھی سخاوت کرے۔ علم، ہنر یا وقت کی زکوٰۃ یہی ہے کہ اسے خلق خدا تک پہنچایا جائے۔ راستے سے کانٹا ہٹانا، کمزور کی مدد کرنا، سب صدقہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ کتنا واضح تھا۔ سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما کا وہ مقابلہ یاد کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لائے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، صرف اللہ اور رسول کا نام چھوڑا۔ وہ جانتے تھے کہ بانٹنے کے لیے ملا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو سمجھ آتا ہے کہ نعمتوں کو بانٹنے سے وہ کم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر کوئی نعمت کو روک لے تو وہ چھین کر کسی اور کو دے دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اکثر علم یا مال کو جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بس میرا ہے۔ اس بخل اور کنجوسی پر مجھے واقعی ندامت ہو رہی ہے، اور میں سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہوں کہ میرے بخل کی وجہ سے نعمت چھن نہ جائے۔ اللہ ہمیں سخی بنائے۔ اب اختتامی حصے کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں الوہاب سے مانگنا کیسے چاہیے۔ اس نام کے ساتھ دعا مانگنا بذات خود بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت مانگی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکن۔ جی، اور سورہ آل عمران میں راسخون فی العلم کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ علامہ ابن عاشور کے مطابق الوہاب مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بے پناہ دیتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی بڑی چیزیں مانگیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ کیا ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ ہم خزانوں کے مالک سے مانگ رہے ہیں، یا ہمارے مانگنے میں بھی محدود سوچ ہوتی ہے؟ یہ واقعی ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو اکیلے میں غور کرنا چاہیے۔ سننے والوں، آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم نے بہت کچھ سمیٹا ہے۔ الوہاب کی ذات کیسے بغیر بدلے کے عطا کرتی ہے، دینی اور دنیاوی عطاؤں کا وسیع کینوس ہم نے دیکھا، شکر کے ستون سمجھے، اور یہ کہ ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ بظاہر مصیبت بھی الوہاب کا ایک انعام ہو سکتی ہے، اور آخر میں نعمتوں کو بانٹنا کتنا ضروری ہے۔ ہم سب کمزور انسان ہیں نا، ہم سے ناشکریاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتیں برقرار رہیں تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔
اسی عاجزی کے ساتھ میں اس نشست میں آخری دفعہ استغفر اللہ ادا کرتا ہوں۔ جانے سے پہلے ایک سوچنے کا زاویہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی کی کتاب پر نظر دوڑائیں اور کسی ایسے بظاہر نقصان کے بارے میں سوچیں جس پر آپ بہت روئے ہوں، لیکن آج دیکھیں تو اس نے کسی بہت بڑی نعمت کا راستہ ہموار کیا ہو سکتا ہے الوہاب کی سب سے بڑی عطا وہی ہو جو اس وقت بظاہر ملی ہی نہیں تھی۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔